اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرکت بکاخ سلاطین مشرق، نادر ابدالی سلطان شہید۔ سلاطین مشرق کے محلات کی طرف روانگی، نادر ابدالی سلطان ٹیپو شہید۔ برتری کی بات میرے دل میں اتر گئی، اس کی نوا نے مجھے مست کر دیا۔ رومی نے کہا، چشم دل کا بیدار رہنا بہتر ہے، اپنے افکار کے چکر سے باہر نکل۔ تو نے درویشوں کی بزم دیکھی ہے، اب ذرا سلاطین کے محل بھی دیکھ لے۔ یہاں مشرق کے سلاطین جو ایران، افغانستان اور دکن کی ستوت تھے، یہاں انجمن آرا ہیں۔ یہ نادر ہے جو سنی شیعہ اتحاد کے لیے کوشاں رہا، جس نے مسلمانوں کو محبت کا پیغام دیا۔ یہ ابدالی ہے جس کا وجود عظمت کا نشان ہے، اس نے افغانوں کے لیے قومیت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطان ٹیپو ہے جو شہداء کا امام اور ہندو چین، روم، شام کی آبرو ہے۔ اس کا نام خورشید و ماہ سے زیادہ چمک رہا ہے، اس کی قبر کی خاک ہم سے زیادہ زندہ ہے۔ عشق ایک راز تھا جسے اس نے عیاں کر دیا۔ تو نہیں جانتا کہ اس نے کس مشتاقانہ انداز سے جان دی۔ خواجہ بدر و حنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے فیض سے سلطان شہید کا فکر جذب حسین کا وارث ہے۔ سلطان شہید اس ہفت روزہ دنیا سے جا چکا ہے، مگر دکن میں اس کے مرکز پر اب تک نوبت بجتی ہے۔ میرے الفاظ، میری آواز دونوں خام ہیں، میری سوچ ناتمام ہے۔ میں اس مقام کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ وہاں کے جلوے فرشتوں کو بصارت، زندگی، دانائی، گویائی اور آگاہی عطا کرتے ہیں۔ ایسا محل تھا جس کے در و دیوار فیروزہ سے بنے ہوئے تھے، یوں نظر آتا تھا جیسے نیلگوں آسمان اس کے آغوش میں ہیں۔ اس کی بلندی پیمائش سے بالاتر تھی، اسے دیکھ کر سوچ کی حیرت گم ہو جاتی تھی۔ وہ گلاب، چنبیلی، وہ سرو اور اس کی شاخیں، ان کی لطافت بہار کی تصویر تھی۔ پھولوں اور درختوں کے پتے ذوق نمو سے ہر لمحہ نیا رنگ اختیار کرتے تھے۔ وہاں کی باد صبا اس قدر جادو اثر تھی کہ پلک جھپکنے میں زرد رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ ہر سمت فوارے موتی لوٹا رہے تھے اور جنت کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس کاخ بلند کے اندر ایک ایسی بارگاہ تھی جس کے ذرے آفتاب در بغل تھے۔ اس کی چھت، دیواریں، ستون اور چار دیواری عقیق کے تھے اور اس کا فرش سنگ لشب کا تھا۔ اس محل کے دائیں بائیں زرعی کمر بند حوریں صف بستہ کھڑی تھیں۔ درمیان میں تخت زریں پر وہ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے جو جاہ و حشمت میں جمشید کی طرح تھے اور فروفال میں بہرام گور کی مانند۔ رومی جو حسن ادب کا آئینہ ہے، اس نے نہایت دل برانہ انداز میں لب کھولے اور کہا، یہ میرے ساتھ مشرق سے ایک شاعر ہے، میں اسے شاعر کیوں کہوں یا ساحر؟ اس کا فکر لطیف اور اس کی جان پرسوز ہے۔ اس کے اشعار نے اہل مشرق کے دلوں میں سوز پیدا کر دیا ہے۔ نادر: اے نکتہ دان، مشرق خوش آمدید، تجھے فارسی زبان میں شعر گوئی زیب دیتی ہے۔ ہم محرم راز ہیں، ہم سے راز کی بات کر، جو کچھ تجھے ایران کے متعلق معلوم ہے وہ بتا۔ زندہ رود: ایران نے بڑی مدت کے بعد اپنی اہمیت کا احساس کیا ہے، لیکن وہ مغربیوں کے جال میں پھنس گیا۔ وہ مغرب کے بتان شوخ و شنگ کی ادا پر مرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ خود خالق تہذیب ہو کر فرنگیوں کی تقلید کرتا ہے۔ اس ملک و نسب پر فریفتہ کا کام شاہ پور کی تعریف اور عرب کی تحقیر ہے۔ اس کی زندگی نئے مشاہدات سے خالی ہے، فرنگی تہذیب کی پرانی قبروں سے زندگی کا متلاشی ہے۔ اس نے وطن پرستی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ رستم پر فریفتہ ہوا اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول گیا۔ وہ اہل فرنگ کے نقش باطل قبول کر رہا ہے اور انہی سے اپنی تاریخ سیکھ رہا ہے۔ یزدجرد کے زمانے سے ایران پر کنگھی کہنگی طاری ہے اور اس کا چہرہ خون سرد کی وجہ سے زرد ہے۔ اس کا دین، اس کا آئین، اس کا نظام اور اس کی صبح شام کی روشنی اور تاریکی سب پرانی ہیں۔ اس کے شیشے
تاکستان میں شراب کی کوئی موج، اس کے تودائے خاک میں کوئی شرر باقی نہیں تھا، یہاں تک کہ صحرائے عرب سے اسلام نے آ کر وہاں محشر برپا کر دیا اور انہیں نئی زندگی عطا کر دی۔ اس قسم کا محشر اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایران باقی ہے، مگر رومتا الکبریٰ ختم ہو چکا ہے۔ جس قوم کے پیکر سے روح نکل چکی ہو وہ قیامت کے بغیر قبر سے نہیں اٹھتی۔ عربوں نے ایران میں نئی روح پھونک دی اور پھر اپنے ریگستان کی طرف واپس چلے گئے۔ انہوں نے ہماری لوح حیات سے قدامت کو مٹا دیا، وہ ہمیں نئے دور کا ساز و سامان دے کر واپس گئے، مگر افسوس کہ ایران نے عربی کا احسان نہ پہچانا اور اپنے آپ کو فرنگیوں کی آنکھ میں گداز کر دیا۔